علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، ہر فن میں کتابیں لکھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی شرح الصدور فی احوال القبور، کہ قبر کے احوال کا بیان، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں ایک دعا انہوں نے لکھی، وہ دعا ہم سب پڑھ لیں: اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرہ التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك سلاما مني۔ انہوں نے فرمایا، حضرت حسن سے روایت ہے کہ جو آدمی قبرستان میں جا کر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اب تک جتنے مرحومین اس دنیا سے گئے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قبرستان کی ایک دعا تو سب کو یاد ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور اسی طرح یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اور قبرستان میں آ کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور قبرستان سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور سب لوگ فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ملک الموت فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین، جو فرشتے تھے جو یہاں لکھتے تھے اعمال، اب منکر نکیر آتے ہیں، وہ آ کر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن سے اس کا تعلق ہے، جس سے اس کی ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، ان کو ایک دم قبرستان سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو سب کے جانے کے بعد وہیں رہنا چاہیے۔ اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ والی آیت مبارکہ 25 دفعہ پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مضبوط کلمے کے ذریعے دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور یہ دعا کریں اللہم اغفر لہ وثبتہ، اے اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرما اور اس کو ثابت قدم فرما۔ تو علماء نے لکھا جب قریبی رشتہ دار قریب رہتے ہیں میت کے قبر کے تو اس کو ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، اور اس کو جواب دینے کے اندر آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب کے جانے کے بعد قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو تھوڑی دیر رکنا چاہیے اور رک کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ، اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں ہی کہہ لے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کو سوال کے جواب میں ثابت قدم فرما۔ اس سے ان کی ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام سنتوں کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو سارے عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کو تو دین پہنچانا ہے، بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی حج کرو، بھائی زکوٰۃ دو، ابھی موقع ہے، مرنے سے پہلے ٹائم ہے۔ انسان بلبلا ہے پانی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا، کب بلاوا آ جائے، کب موت آ جائے، کچھ خبر نہیں۔ اس لیے ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو واعظ چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو تقریر کرنے والے، دو نصیحت کرنے والے، دو بیان کرنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک تو بولنے والا ہے اور ایک خاموش ہے۔ بولنے والا تو قرآن ہے، جو بول بول کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت آنی ہے، جو بول بول کر ہمیں سمجھا رہا ہے مرنا ہے، جو بول بول کر ہمیں سمجھا رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جو بول بول کر ہمیں کہہ رہا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، جو بول بول کر ہمیں کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، روزے رکھو، جو بول بول کر ہمیں کہہ رہا ہے وللہ علی الناس حج البیت، بیت اللہ کا حج کرو، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہیں ان کی بات مان لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ اور لباس بنا لو۔ تو قرآن بول بول کے سمجھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بولنے والا واعظ تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک خاموش، فرمایا خاموش کیا ہے؟ خاموش موت کی یاد ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر موت کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ مضمون لکھا، الگ سے بھی انہوں نے کتاب ایک رسالہ لکھا موت کی یاد، وہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آج موت یاد نہیں، جب موت یاد نہیں رہی تو نماز بھول گئے،
موت یاد نہیں رہی روزہ بھول گئے، موت یاد نہیں رہی حج بھول گئے، موت یاد نہیں رہی زکوٰۃ بھول گئے، دنیا یاد رہی، ہائے پیسہ چاہے ہو جیسا، اس کی فکر سوار ہے، جینا ہے بھائی جینا ہے تو جینے کے لیے کمانا ضروری ہے، کمانے کے لیے ملکوں میں علاقوں میں دنیا میں جانا ضروری ہے، کمانے کے لیے محنت ضروری ہے، تو جینے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن مرنے کو بھول گئے تو مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ہم بھول گئے، الامان والحفیظ۔ اس لیے موت کو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو واعظ ہیں، ایک بولنے والا قرآن ہے، ایک خاموش موت کی یاد ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے، بیان کے لیے موت ہی کافی ہے، کہ جس طرح یہ چلے گئے اس طرح ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابی سے کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے یہ بات بری لگے تو میرا جنازہ ہے۔ یہ بات یہ دیکھنے کی نہیں کس کا جنازہ ہے، جاننے والے کا ہے انجان کا ہے، بلکہ یہ بات یہ جنازہ اپنے جنازے کو یاد کرنے کے لیے ہے، کہ اپنے جنازے کو، اپنی موت کو یاد کرو۔ موت کی یاد سے سارے دین کے کام آدمی کے لیے آسان ہو جائیں گے، اس لیے موت کو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مقدس کی تفسیر و تعلیم، اس میں ہمیں بار بار متوجہ ہو کر، محتاج بن کر ان باتوں کو سننا چاہیے۔ اللہ کے گھر مسجدیں اسی لیے ہیں کہ مسجدوں میں آؤ اور وہاں اللہ کی باتیں سنو، نبی کی باتیں سنو، قرآن حدیث کی باتیں سنو۔ آج مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، جب مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا تو آخرت کو ہم بھول گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی، دمشق کی مسجدوں کا حال معلوم کیا لوگوں سے کہ کیا حال ہے مسجدوں کا، کہ لوگ آتے ہوں گے اور بدکے ہوئے اونٹ کی طرح ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے ہوں گے۔ کہا نہیں حضرت، ہماری مسجدوں کا حال یہ نہیں ہے کہ لوگ آئے اور چلے گئے، بلکہ مجالس شتیٰ، ہماری مسجدوں کے اندر مختلف قسم کی مجلسیں لگتی ہیں، کبھی ادھر تفسیر کی مجلس لگ رہی ہے، ادھر حدیث کی مجلس لگ رہی ہے، ادھر فقہ کی مجلس لگ رہی ہے، ادھر تجوید کی، ادھر نادرہ کی، ادھر حفظ کی، مختلف قسم کی مجلسیں ہماری مسجد کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور یجلسون، سارے مسلمان ایمان والے کلمے والے ان مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ الْخَيْرَ، اور سارے مسلمان ان مجلسوں میں بیٹھ کر خیر کی باتیں سیکھتے ہیں، وَيَتَذَاكَرُونَهُ، اور اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا اور ارشاد فرمایا لن تزالوا بخیر ما کنتم کذالک، جب تک تمہاری مسجدوں میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک تمہاری مسجدوں میں یہ مجلسیں حلقے قائم ہوتے رہیں گے اور تم ان میں بیٹھ کر خیر سیکھتے رہو گے، سنت شریعت سیکھتے رہو گے، تو خیر تمہارے اندر باقی رہے گی۔ اور جب مسجدیں خالی ہو جائیں گی اور مسجدوں کے اندر خیر کا سیکھنا اور سکھانا بند ہو جائے گا تو خیر تمہارے اندر سے نکل جائے گی۔ اس لیے خیر کو اپنے اندر لانے کے لیے اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کا آباد کرنا ہم سب مسلمانوں پر لازمی ہے۔ فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر، مغرب، عشاء کے لیے روزانہ بلایا جاتا ہے، حج کے لیے روزانہ نہیں کہا جاتا، زکوٰۃ کے لیے روزانہ نہیں کہا جاتا، سارے اعمال کے لیے روزانہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ کی طرف سے منادی جو لگا رہا ہے آواز، وہ نماز کے لیے، کیونکہ نماز ایسا عمل ہے، مسجد ایسا اللہ کا گھر ہے کہ جب پابندی سے آدمی وہاں آئے گا، نمازیں پڑھے گا، تو پھر وہ روزے بھی رکھے گا، پھر وہ حج بھی کرے گا، پھر وہ زکوٰۃ بھی دے گا، پھر وہ تلاوت بھی کرے گا، ذکر بھی کرے گا، توبہ استغفار بھی کرے گا۔ جب وہ مسجد ہی کی طرف کان نہیں دھرے گا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، جب اس کو وہ نہیں سمجھے گا، اپنی وہ کامیابی کھیتی میں سمجھتا رہے گا، دکان ہی میں سمجھتا رہے گا، کارخانے اور فیکٹری ہی میں سمجھتا رہے گا، مسجدوں کی طرف رخ نہیں کرے گا، تو پھر وہاں سے خیر کی باتوں سے بھی وہ فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بہت اہم ضروری چیز ہے۔ پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان ہو گئی، بائیں کان کے اندر تکبیر ہو گئی، اب اتنی جلدی نماز ہوئی، نہ رکوع ہوا نہ سجدہ ہوا، اور 4 تکبیریں کہہ کر میت کو قبرستان پہنچا دیا، سب کی اذان ہو چکی اور سب کی تکبیر ہو چکی، بس نماز کھڑی ہونے کی دیر ہے۔ اتنی جلدی نماز ہوگی، نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ ہوگا۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، کہ کامیابی تمہاری کھیت و کھلیان میں نہیں ہے، کامیابی تمہاری مسجدوں میں ہے اور مسجدوں کے اندر ہونے والے اعمال میں ہے۔ ساری زندگی جس طرح حاجی نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے اندر لگائی، آج ہم لوگ سب یہاں ان کے جنازے کے اندر شرکت کے لیے حاضر ہوئے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو مسجدوں کا کھوٹا بنانا ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنا جان مال تن من دھن قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 نمازیں پڑھنے کی اور 5 نمازوں کی دعوت دینے کی، پورے دین پر چلنے کی اور پورے دین سنت شریعت کو پوری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کی
توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بار بار کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو تو دین کی تبلیغ کرو بھائی، نماز پڑھو، اور جو لوگ مر گئے ان کو دین کے ثواب کی تبلیغ کرو۔ یہ مر گئے، اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، اب ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر ان کو ثواب پہنچائیں۔ زندوں کو دین پہنچاؤ اور مردوں کو دین کا ثواب پہنچاؤ۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، خانقاہ باغ رائے پور، وہاں مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے اپنے عمل کا بھی اجر و ثواب دیکھا اور میں نے مرحوم کو، مردوں کو ثواب پہنچانے کا بھی اجر و ثواب دیکھا۔ فرمایا جتنا میں اللہ سے قریب مردوں کو ثواب پہنچا کر ہوا، اتنے میں اپنے عمل سے بھی قریب نہیں ہوا۔ یعنی مرحومین کو ثواب پہنچانے سے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ روایت سب کو معلوم ہے، سب نے سنا ہے بار بار، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو کچھ لوگ تو زمین کے اوپر ہیں ہم، اور کچھ زمین کے نیچے چلے گئے قبر میں، ان کو زیادہ ضرورت ہے جو قبر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے تو یہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ان کے راضی خوش ہونے سے یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ تو جتنا ثواب مرحوم ان کو ملے گا، اتنا ہی ثواب پہنچانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس معنی کر بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے مرحومین کو ثواب پہنچا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، سارے دین کے کام کر کر ساری امت کو، پوری انسانیت کو ثواب پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔